الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم قولهم يوزن. قال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. وبه قال حدثنا حمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگ دوستوں، عالمات، طالبات، فاضلات اور میری ماں بہنوں، آج الحمدللہ یہ مبارک دن میں، مبارک موقع پر مبارک کتاب مکمل ہو رہی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی آخری حدیث اور آخری باب آپ کے سامنے تلاوت ہوا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیغمبر سلام کی 6 لاکھ حدیثوں میں سے یہ ایک اختصار سے ایک گلدستہ تیار کیا ہے، جس کی تعداد تکرار کے ساتھ 8000 ہے اور بغیر تکرار کے 4000 ہے. یہ گلدستہ ہے جو گلشن کی نمائندگی کرتا ہے. گلدستے میں کبھی پورا گلشن نہیں ہوتا، لیکن نمائندگی ہوتی ہے. پھر اس میں جس پھول کا کوئی عاشق ہوتا ہے وہ اسی پھول کو پسند کرتا ہے. اگر اس کو گلشن میں جانا ہے تو وہ پھول پتہ دیتا ہے کہ آپ گلشن میں جائیے، وہاں آپ کو ایسے ہزاروں پھول ملیں. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی تعداد تو لاکھوں میں ہے. خود امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے اس کا انتخاب کیا ہے. 6 لاکھ حدیثیں امام بخاری کو زبانی یاد تھی. ان میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اختصار، کیونکہ ان کے استاد محترم کے سامنے اسحاق ابن راہویہ امام بخاری کا ایک بڑا استاد ہے. 2 استاد امام بخاری کے ویسے تو 1080 استاد ہیں. 1080. اس سے ان لوگوں کی غلطی بڑی واضح ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں قرآن عزیز سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت نہیں. ان کی بہت بڑی غلطی واضح ہوتی ہے. خود بخاری لکھنے والے کے استاد 1080 ہیں. ان میں 2 استاد بڑے ممتاز ہیں، علی ابن مدینی اور اسحاق ابن راہویہ. وہ
امام بخاری فرماتے ہیں میرے 1080 استاد تھے، لیکن مجھے بھی اتنی حدیثیں یاد تھیں کہ خود استاد بھی مجھ سے حدیثیں لیا کرتے تھے جو ان تک نہیں پہنچی ہوتی تھیں، لیکن یہ دو استادوں کا مجھ پر بڑا رعب رہتا تھا۔ ایک علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، ایک صاحب ابن راہبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے مجلس میں کسی نے ذکر کیا کہ حضرت بہت حدیث کی لمبی لمبی کتابیں ہیں، کوئی اختصار سے کوئی ہو بھائی تاکہ اس کو پڑھ لے، اس میں سے وسلم کی حدیث کا پتہ چل جائے، اور مزید اس میں کسی نے تحقیق کرنی ہو تو بڑی کتابوں کو دیکھ لے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، میں نے کہا میں یہ کام کروں گا، جیسے استاد کے سامنے ذکر کیا تو شاگرد تھے بھی کھڑے تھے کہ میرے دل میں ایسے کرتا ہوں کہ میں نے جب تک حدیثیں 6 لاکھ حدیثیں میں نے یاد کی، ان میں سے میں ایک مختصر سی ایک کتاب تیار کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو آسان ہو جائے، لوگوں کو ہمتیں نہیں ہے لمبی کتاب پڑھنے کی۔ پھر میں نے خواب دیکھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھ رہے ہیں، خواب میں دیکھا کہ پیغمبر السلام تشریف فرما ہے اور مکھیاں آنا چاہتی ہیں، اور امام بخاری پنکھے کے ذریعے مکھیاں چہرے سے دور فرما رہے ہیں۔ صبح کو اٹھ کر معبر کے پاس، کیونکہ تعبیر دینے والے الگ علماء ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو یہ خداداد چیز ہوتی ہے، تو معبر کے پاس بھیجا کہ جانا یہ میری خواب کی تعبیر پوچھو۔ تو شاگرد جب خواب بیان کیا، انہوں نے کہا بیٹا تیرا خواب نہیں ہے، پہلے یہ بتا ہے کس کا؟ انہوں نے بتایا کہ محمد اسماعیل بخاری کہا اس کا خواب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی روایات اور ایسی حدیثیں کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں شامل کی جائیں گی، امام بخاری ان کو دور کرے گا، یہ مکھیاں دور کرنی ہے۔ کہا کہ تائید غیبی ہو گئی، امام بخاری نے یہ کتاب لکھنا 23 سال کی عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا ہے، اور تقریباً 16 سال میں اس کتاب کو مکمل کیا ہے۔ اس کی ابتدا مکہ شریف سے کی ہے اور اس کی انتہا مدینہ میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کی ہے، اور بیچ میں 8000 حدیثیں پورے عالم اسلام میں چل پھر کر مکمل کی ہے۔ یہ گلدستہ حدیث کا صحیح البخاری کے نام سے آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے امام بخاری نے اس کا نام بھی جو رکھا ہے، یہ بخاری شریف تو مختصر نام ہے، اصل نام یہ نہیں ہے۔ الجامع المسند المختصر من احادیث وسلم و سننہ و ایامہ، یہ فرماتا ہے مستوب تو صحیحا، میں نے ساری صحیح حدیثیں اس میں اکٹھی نہیں کی تو کتاب طویل ہو جاتی، میں نے ہر ایک میں سے کچھ حدیثیں انتخاب کر کے رکھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شروع کتاب الوحی سے کر رہے ہیں، پھر کتاب الایمان لا رہے ہیں، پھر پورے اعمال کو بیان کر رہے ہیں، آخر میں کتاب التوحید لا رہے ہیں، اور وزن اعمال پر لا کر کتاب کو مکمل کر رہے ہیں۔ کتاب الوحی باب الوحی لائے، کیوں لائے باب الوحی؟ یہ بتانے کے لیے کہ علم یقینی کا واحد ذریعہ وحی الہی ہے، باقی سب ذریعے صحیح نہیں۔ انسان عقلی عقل سے سوچے صحیح نہیں، عقلی چیزوں میں اختلاف ہے، سن کر دیکھ کر اس میں اختلاف ہے۔ ایک آدمی دور سے دیکھتا ہے کہ یار یہ انسان ہے، تو کہتا نہیں مجھے تو جانور لگتا ہے، دیکھنے والوں میں فرق ہو جاتا ہے، سننے میں بات آپ نے کچھ سنی، اس نے کچھ سنی۔ حواس خمسہ غلطی کرتے ہیں، عقل انسانی غلطی کرتی ہے۔ ایک وحی الہی ہے جو یقینی ہے، اس نے جو خبر دے دی آج تک، آج 1500 سال ہو گئے قرآن مجید کو نازل ہوئے، پیغمبر سلام کے فرامین ہیں، آپ نے جو باتیں فرمائی دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی، لیکن ہر وقت کے اوپر اپنی بات پوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میرے دوست، وحی الہی فرمایا کہ وہی باب الوحی، وحی کے دروازے سے ہمارے والد صاحب مولانا نیاز محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو چین سے آئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، اور آپ کے بہاول نگر میں دفن ہو گئے، فرمایا کرتے تھے باب الوحی، باب کا معنی ہے دروازہ، کہ وحی کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، پھر جو چیز ملے گی معتبر ہے۔ اور وحی قرآن مجید بھی ہے اور احادیث مبارکہ بھی وحی ہے، یہ دونوں وحی مطلوب ہے، وحی غیر مطلوب۔ ایک وہ وحی جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، کوئی وحی جو تلاوت نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد اصل چیز شروع کی کتاب الایمان، ایمان جو میرے آپ کی قیمت ہے، جس کی وجہ سے میرے آپ کی وہ ایمان ہے، صرف ہماری قیمت ایمان کی وجہ سے، یہ نہیں کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے تعالیٰ نے انسان بھی تسلیم نہیں کیا،
اولئک کالانعام، فرمایا جن میں ایمان نہیں وہ جانور ہیں، ہم ان کو انسان ہی نہیں مانتے، ہم ان کو انسان نہیں مانتے جن میں ایمان نہیں، وہ جانور ہے، قرآن کہتا ہے بل ہم اضل، جانوروں سے بھی زیادہ بے راہ اور گمراہ ہے۔ جانور تو جس مقصد کے لیے پیدا کیا پورا کر رہا ہے، انسان کو اس مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا، کھانے پینے ہگنے موترے کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ ہگنے موترے کی مشین نہیں ہے، یہ تو فرشتوں سے اس کو افضل قرار دیا تھا، یہ تو خدا کو راضی کرنے اور اس مقام پر پہنچنے والی یہ شخصیت اور ذات تھی، اس مقام پر کہ فرشتے پیچھے رہ جائیں، لیکن یہ جانوروں سے بھی نیچے چلا گیا، بل ہم اضل۔ ایمان فرمایا ایمان اصل ہے، پھر اعمال ذکر کیے، اب نماز روزہ سب، جب ایمان ٹھیک ہو جائے گا اب اعمال آ گئے۔ چلتے چلتے آخر میں کتاب التوحید، کتاب التوحید کا مقصد کیا ہے؟ ان چیزوں کو بیان کرنا جو ایمانیات میں مضر ہیں، ان کو بیان کیا ہے۔ پہلے وہ چیزیں بیان کی جو ایمانیات کے لیے ضروری، ایمان کے لیے، اور آخری کتاب میں بیان کیا جو ایمان کے لیے مضر چیزیں ہیں، بد عقیدگی جو لوگوں میں بد عقیدگی، اس کو بیان کر رہے ہیں جگہ جگہ پر کہ اپنا عقائد کو درست کرو، قرآن حدیث کے مطابق اپنے عقیدے کو بناؤ تو خراب نہ کرو، اپنی عقلی مشغافیاں عقائد میں داخل نہ کرو، تمہاری عقل اس کا تحمل نہیں کر سکتی۔ یہ انبیاء السلام کی عقل ہوتی ہے جو اس کا وزن تولتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں سونار کے کانٹے پر ٹرک تل سکتا ہے؟ کانٹے تو دونوں ہی کہلاتے ہیں۔ اگر آپ سونار کے کانٹے پر کلو ہی کوئی چیز تولنا چاہو گے تو کانٹا ہی ٹوٹ جائے گا، وہ تو رتی اور تولے کے لیے، وہ تو گراموں کے لیے، کلو کے لیے نہیں ہے۔ انبیاء السلام کی عقل تو وہ ہے جس پر پہاڑ تل جاتے ہیں، اور میرے اور آپ کی عقل وہ ہے جو تولے اور ماشے والی ہے۔ ہم ان چیزوں کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ لہٰذا میرا آپ کا کام ہے کہ ہم پیغمبر کی مانیں، نبی کی مانیں، اللہ کی مانیں، اپنی عقل نہ دوڑائیں۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں، آخری کتاب میں، اللہ کے اوصاف پر بحث کی ہے کہ اللہ کو انسانوں کی طرح قرار نہ دو، تشبیہ نہ دو، بلکہ جتنے بھی ایسے لفظ آئیں جس سے ایسا معلوم اللہ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اللہ سنتے ہیں، کہا کہ اپنے اوپر اس کو قیاس نہ کرنا۔ اور بالکل یہودیوں کی طرح معطل قرار دو۔ وہ یہودی کہتے ہیں اللہ نے دنیا بنائی تو اب بیکار ہو کر بیٹھ گئے، اب دنیا کے نظام خود چل رہا ہے۔ اس لیے نہ تشبیہ، لا تشبیہ ولا تعطیلا، نہ اللہ کو تشبیہ دو انسانوں کے ساتھ، متشابہات ہیں، ان کی حقیقت کیا وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور نہ اللہ کو معطل قرار دو یہودیوں کی طرح۔ تنزیہات اور تحمیدات، اللہ کو تمام عیوب سے پاک قرار دینے کا نام تنزیہ ہے، جس کی نمائندگی سبحان اللہ کرتا ہے، اور اللہ کے لیے تمام کمالات کا ثابت کرنا تحمید ہے، جس کی نمائندگی الحمدللہ کرتا ہے۔ لہذا سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ آپ تمام عیبوں سے، کمزوریوں سے پاک ہیں، الحمدللہ، اللہ جتنے بھی کمالات ہیں سارے کمالات کے آپ مستحق ہیں۔ اگر کسی کو کمال ملا ہے تو آپ کی وجہ سے ملا ہے۔ ان تحمیدات اور تنزیحات یعنی سبحان اللہ کا جو معنی ہے اور الحمدللہ کو جو معنی ہے، جب یہ دو چیزوں پر ہمارا عقیدہ آ جاتا ہے اس کو توحید کہا جاتا ہے۔ یہ توحید ہے، اس کا نام توحید ہے۔ تنزیحات، تحمیدات، تمام کمزور عیبوں سے پاک قرار دینا، کوئی کمی نہیں، کوئی کمزوری۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھے، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ معراج کا واقعہ آیا، معراج کا واقعہ دنیا کی عقل کو حیران کرنے والا ہے کہ پیغمبر سلام اس کم وقت میں اس عالم تک چلے گئے۔ آج سائنسدان چاند پر پہنچنے کے لیے کتنا زور لگاتے ہیں، پھر بھی یقین نہیں ہے پہنچے ہیں یا نہیں۔ اور پیغمبر سلام چلے گئے تو اللہ نے اس آیت کو پھر سے کیسے شروع کیا؟
سبحان الذی الصلاۃ، سبحان الذی کیوں نازل کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کو کمزور نہ سمجھنا کہ نہیں لے جا سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر تم کمزور سمجھو گے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو آپ تنزیحات پر آپ کا یقین نہیں ہے. سبحان اللہ سے شروع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آئندہ جو قصہ آ رہا ہے وہ تمہارے عقل میں آنے والا نہیں ہے، لیکن میرے لیے نیا ممکن نہیں ہے. سبحان اللہ، کیونکہ میں ہر عیب سے پاک ہوں، ساری قوتیں میرے لیے ہیں. میرے لیے کیا مشکل ہے میں زمانے کو روک دوں، میں فاصلوں کو سمٹا دوں، میرے لیے کیا مشکل ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ الصلاۃ یبتی. سبحان شروع کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین پورے عالم کو پار رہا ہے. ہاں سارے کمالات میرے ہیں، میں رزاق بھی ہوں، میں خالق بھی ہوں، میں مالک بھی ہوں، سارے کمالات میرے ہیں. میرے لیے پالنا کیا مشکل ہے؟ اور میں ایسی تربیت ایسا پالتا ہوں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ پلتا ہے، تم چھوٹی سی کوئی چیز بناتے ہو، کتنی کھٹ ٹھک ٹھک کرتے ہو، کتنی کیلیں لگاتے ہو، کتنی لکڑی کام میں رندے پھیرتے ہو. مستری جو ہے گھروالا کتنا پھیرتا ہے، کتنا شور شرابہ ہوتا ہے، بلڈنگ بن رہی ہے، فلاں چیز بن رہی ہے، فلاں چیز. کارخانوں میں جاؤ، میں نے پیٹ میں انسان کو بنایا، نہ ہتھوڑی استعمال ہوئی، نہ کیل استعمال ہوئی، نہ ماں کو پتا چلا کہ میرے پیٹ میں کیا ہو رہا ہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے ایسے جیتا جاگتا پانی سے، ماں باپ کے پانی سے ہم نے جیتا جاگتا ایسا انسان جعلناہ سمیعا بصیرا، دیکھنے والا اور سننے والا انسان پیدا کر دیا. ماں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ رات کو کیا بن رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چلا. یہ ہے الحمدللہ کمالات ہمارے لیے. اس کا نام توحید ہے. تنزیحات اور تحمیدات کے مجموعے کا نام توحیدات ہے، توحید کہا جاتا ہے. امام بخاری عقیدے کی دوسری بات آخری باب لائیں وزن اعمال کا، کہ تمہارے اعمال تو لے جائیں گے، تمہارے اعمال تو لے جائیں گے. تم جو کچھ بھی دنیا میں کر رہے ہو کل میزان عمل میں تمہارے سامنے ہوگا. میزان لا جائے، اتنا بڑا میزان، اللہ اکبر. حضرت داؤد السلام نے کہا کہ اللہ میں میزان دیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے میزان دکھا دیں. جب دکھایا بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آیا تو کہا کہ داؤد کیا ہوا؟ کہا اتنے بڑے پلڑے، ایک ایک پلڑے میں ساتوں آسمان زمین رکھے جا سکیں، کون اپنی نیکیوں سے اس کو بھر سکتا ہے؟ یہ حضرت انسان کمزور تھا، خلق انسان ضعیفہ، یہ کیسے بھرے گا؟ اب اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے، سبحان اللہ، عجیب کرم ہے. اور میں داؤد اگر مجھے راضی کرنے کے لیے کوئی ایک کھجور بھی میرے رستے میں دیتا ہے، میں اس کھجور کو اپنے ہاتھ میں لے کر پالتا ہوں اور اس کو اتنا بڑا کر دوں گا کہ میزان کا پورا پلہ ایک کھجور سے بھر دوں گا. صدقے کی اتنی اہمیت ہے کہ ہم لوگ نا کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں نہیں دیتے. کنا دیں گے یار، کنا دیں گے، استغفر اللہ. گھروں میں ٹھیک لگے پڑے ہیں، پھر بھی غربت کا رونا ہے. اسی مجمع میں میں کہہ دوں جس سب سے غریب لوگ کھڑا ہوگا، کوئی کھڑا ہو جائے گا. ابن جوزی نے 606 صدی ہجری کا آدمی ہے. ابن جوزی، عبد الرحمن ابن جوزی 6 صدی ہجری کا، یعنی آج سے 900 سال پہلے کا قصہ ہے کہ بغداد کی جامع مسجد میں اس نے بیان کیا، کہا کہ اس مجمع میں غریب سے غریب آدمی اپنے گھر میں جائے اور اپنے گھر میں جا کر اثاثہ بنائے کہ اس کے گھر میں کتنی منجیاں، کتنی چارپائیاں، کتنے بستر، کتنی چادریں، کتنے وہ ہیں، لسٹ بنائے. اور پھر پیغمبر سلام کی وراثت دیکھے، جو پیغمبر سلام کے 9 گھروں کے اندر کل سامان تھا، اس سامان کو دیکھے. غریب سے غریب کا سامان بھی رسول اللہ کے جو سید الانبیاء، دنیا اور آخرت کے تاجدار اور بادشاہ اور سرور، ان کے گھر کا سامان سے اس غریب کا سامان زیادہ نکلے گا، لیکن اس کا رونا نہیں چاہتا میں غریب ہوں. سوائے ناشکری کے کچھ بھی نہیں ہے. ناشکری یہ وہ مرد ہے جس کے بارے میں شیطان نے کہا تھا اللہ تو اس انسان کو میرے مقابلے پر لایا ہے، لن تجد اکثرهم شاکرین، ان کی اکثریت تیرا شکر ادا نہیں کرے گی، کھائے گی، پیے گی، سب کچھ کرے گی، تیرا کچھ استعمال، لیکن تیرا نام نہیں لے گی.
لن تجدکم، اس لیے انسانوں پر ناشکری غالب ہے، شیطان لگاتا ہے اس کام میں، کیونکہ ناشکری سے خدا کا غضب بڑھتا ہے، جب غضب بڑھتا ہے تو نعمتوں سے محروم کرتے چلے جاتے ہیں، پھر اور غربت میں اور ذلت میں چلا جاتا ہے آدمی۔ شکر ادا کر کے دیکھو کیسے نعمتیں بڑھتی، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور بڑھاؤں گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ کا معنی ہے ضرور بھی ضرور، ضرور بھی ضرور میں نعمتیں بڑھا دوں گا۔ ہمارے دادا مرشد 10 سال تک، میرے شیخ نے فرمایا میرے مرشد میں 10 سال ان کے ساتھ رہا، روزانہ اڑہڑ کی دال اور روٹی کھاتی تھی، اور وہ جب کھاتے تو ان کی آنکھوں میں شکرانے سے آنسو آ جاتے، تو میں نے کہا کہ حضرت آپ روزانہ ایک ہی قسم کی دال ہے ہم کھاتے ہیں اڑہڑ کی دال، اور آپ ایسے کھاتے ہیں مزے لے لے کر، اور ایسے آنکھوں میں آنسو آئے تھے جیسے آج بریانی یا قورمہ ہے۔ تو حضرت رو پڑے، کہا کہ اختر تو یہ دیکھتا ہے کہ اڑہڑ کھا رہا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کھلانے والا کون ہے۔ جب میں یہ سوچتا ہوں میرا رب کھلا رہا ہے تو میرا دل اللہ کی محبت میں مست ہو جاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، ترمذی کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کا معاملہ تھا، سن لو، اللہ معاف فرمایا اگر ہمارے گھروں میں ایسا ہو جائے تو پتہ نہیں ہم تو آگ لگا دیں، خودکشیاں کر لیں۔ روزانہ آتے ہیں، تشریف پر لاتے ہیں اشراق کے بعد، ہم عائشہ پوچھتے یا حمیرہ یا اویشہ، 2 لفظ سلم پیار سے وہ استعمال کرتا ہے، اویشہ اور یا حمیرہ، ہم عائشہ کے لیے حمیرہ یا اویشہ، گھر میں کھانے کو کچھ ہے روزانہ؟ تو آپ فرماتی گھر میں کچھ نہیں، تو آپ کیا فرماتے؟ انی صائم، اچھا میں نے روزے کی نیت کر لی، یہ نہیں کہا کہ وہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، او ہو یہ آج ہمارے 2 چیز کچھ تھوڑی چیز کم ہو جائے کتنی ناشکریاں کرتے ہیں، کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے، کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے، بھائی اپنے آپ کو گالی دو نا، سارا تو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ اعمالکم مالکم، تم پر حکمران تمہارے عمل، تمہارا عمل ہی تمہارا حکمران ہے، جیسا عمل کرو گے ویسے حکمران آئے گا۔ فرمایا انی صائم، میں نے روزہ رکھ لیا، لیکن میرے شیخ فرمایا کرتے تھے جو غم ملا غم جانا بنا دیا، آلام روزگار کو آسان بنا دیا۔ فرمایا ایک کھجور سے بھر دوں گا، فرمایا سبحان اللہ سے پورا میزان بھر دوں گا، الحمدللہ سے پورا میزان بھر دوں گا میں۔ یہ کلمہ آ رہا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، حدیث شریف میں آتا ہے، پڑھنے میں آسان ہے لیکن پورے میزان کو بھر دیں گے۔ آپ کے یہ کلمہ چھوٹا سا کیسے بھرے گا؟ آپ اس چھوٹے سے بلب نے پوری مسجد کو بھرا ہوا ہے یا نہیں؟ بولو، یہ 2 بلبوں میں پوری مسجد کے اندر روشنی ہے، بلب تو چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن روشنی کہاں تک ہے؟ اللہ تو، اور ان میں جو نور ہوگا، ان میں جو نور ہے وہ پورے میزان کو بھرے گا۔ اور اللہ کے نور میں اور دنیا کے نور میں فرق یہ ہے کہ دنیا کے نور میں روشنی ہے، وزن نہیں، لیکن اللہ کی تجلی میں وزن بھی ہوتا ہے، روشنی بھی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے لما تجلی ربہ، جب اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی کوہ طور پر تو پھر کیا ہوا؟ روشنی بھی ہوئی اور پہاڑ بھی پھٹ گیا اس کے وزن کی وجہ سے، نور بھی تھا، روشنی بھی تھی، وزن بھی تھی۔ تو سبحان اللہ جب رکھا جائے گا، سبحان اللہ کا اجر و ثواب، سبحان اللہ کو رکھا جائے گا، اس کا نور پھیل کر پورے میزان کو بھر دے گا اور اس میں اتنا وزن ہوگا کہ اس کو نیچے جھکا دے گا۔ یہ وزن اعمال پر امام بخاری نے ختم کیا آپ کی اپنی کتاب کو، اور بتایا کہ دیکھو اپنے اعمال کو درست کرو، سوچو جو تم عمل کر رہے ہو کل کو کس پلڑے میں تلنے والا ہے، دائیں میں یا بائیں میں، اتنے بڑے میزان کے اندر کام ہوگا۔ لیکن اس لیے امام بخاری نے پہلی حدیث بھی اخلاص والی باندھی ہے کہ دیکھو اگر اپنے اعمال کا وزن چاہتے ہو، کوئی بھی عمل کرو اس میں اللہ تعالیٰ کی نیت کرو کہ اللہ آپ کو راضی کرنا ہے بس۔ پھر یہ نہ دیکھو وہ کھجور ہے، پھر نہ دیکھو وہ 2 رکعت ہے، پھر نہ دیکھو وہ ایک نفلی روزہ ہے، پھر نہ دیکھو وہ ایک عمرہ ہے، پھر نہ دیکھو وہ ایک طواف ہے۔ اگر تم نے مولا کے لیے کیا تو جس کے ساتھ اللہ لگ گیا وہ چیز ہلکی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے نام کے وزن کے برابر کس شے کا وزن ہو سکتا ہے؟ نام کا اتنا بڑا وزن ہے، ذات تو کیا، نام کا اتنا وزن ہے۔ اللہ کے نام سے پوری کائنات کا کام چل رہا ہے۔ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ کا معنی کیا؟ اللہ کے نام سے،
یعنی دنیا میں تمہارے کام تو میرے نام سے بن جائیں گے، ذات کی طاقت کا کیا پوچھتے ہو؟ ہماری نام کی طاقت ایسی ہے، نام سے چل رہا ہے پورا کائنات کا نظام، پورا کائنات ناموں سے چل رہا ہے۔ کہیں خالقیت، اللہ کی خالقیت کا وصف آ رہا ہے، خالقیت کا نام چل رہا ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں، مصور کا نام آ رہا ہے، رزق کا نام آ رہا ہے، ناموں سے پورا عالم کا کام چل رہا ہے۔ ذات تو ذات ہے، اور میں ہمارا نام اتنا ہے۔ ایک کلمہ طیبہ کا وزن قیامت اتنا نکلے گا کہ 99 دفتر، گناہگار کی طرف 99 دفتر ہوں گے، اور ایک طرف ایک کلمہ طیبہ پرچی پہ لکھا ہوگا، اور نیکی کا پلڑا نیچے جھک جائے گا، اور 99 دفتر گناہوں کے اوپر ہو جائیں گے۔ وہ کہے گا اللہ یہ کون سی نیکی ہے؟ کہا یہ کلمہ ہے، اور اس میں میرا نام ہے، اور میرے نام کے برابر کس کا وزن ہو سکتا ہے؟ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وزن اعمال پر ختم کیا ہے، اور آخر میں حدیث وہ لائے ہیں جس کا وزن اعمال کے ساتھ تعلق ہے، اور جس میں تسبیح کا بیان ہے، کیونکہ امام بخاری نے فرماتے ہیں یہ بھی ایک مجلس ہے، یہ بھی ایک مجلس ہے جو استاد شروع کرتے ہیں سال کے شروع میں، اور آخر میں لا کر اس مجلس کو ختم کر رہے ہیں، اور مجلسوں میں کوئی بھی کوتاہی ہو جائے، اور میں آخر میں تم تسبیح پڑھ لو، سبحان اللہ اللہم و بحمدک آخر میں پڑھ لو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون پڑھ لو، سبحان اللہ خالی بھی اگر تم پڑھ لو تو اس مجلس میں جو غلطیاں ہیں وہ معاف کر دوں گا، اور جو نیکیاں میں لکھ لوں گا۔ کہا کہ یہ بھی مدرسین مجلسیں لگاتے ہیں، روزانہ کلاس لگاتے ہیں، اس میں حدیثیں پڑھاتے ہیں۔ اب جب آخری حدیث آئے اس میں سبحان اللہ کی روایت لے آئے، جس میں وزن اعمال کا بیان بھی ہے اور مجلس کے کفارے کا بیان بھی ہے، کہ امام بخاری ایسی حدیث اور ایسی دعا اور ایسی تصویر لے آئے کہ جس کے اندر دونوں کام ہو جائیں، کہ لفظ سے سال بھر کی معاف اور آج کی بھی ساری معاف اور نیکیاں سب، اور اس کے ساتھ یہ ایسا کلمہ ہے کہ کلمتان حبیبتان، اللہ کو پیارا بھی ہے، پڑھنے میں آسان ہے، لیکن جب میزان میں رکھا جائے گا تو میزان کو جھکا دے گا۔ اس لیے امام بخاری نے وزن اعمال پر اپنی سوچ، وزن اعمال آخری عمل ہے، بس اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، بس پھر فریق فی الجنہ فریق فی السعیر، ایک جنت میں ایک دوسرا ہوگا۔ نزل الموازن القسط لیوم القیامہ، ہم قیامت انصاف کے تول لگائیں گے، ایک ہی وہ ہوگا میزان، بہت بڑا میزان، اللہ اکبر۔ جبریل السلام کھڑے ہوں گے وہاں، آدم السلام کو بلایا جائے گا، پیغمبر السلام وہاں پر ہوں گے، وہاں تول ہوں گے، دائیں پڑھنے میں یہ عرش کے دائیں طرف دائیں پڑھ رہا، عرش کے بائیں طرف بائیں پڑھ رہا، عرش کے دائیں طرف جو ہے وہ جنت ہوگی، جو نیچے کی طرف 200 کی 200 اسی زمین پر ہوگی، جنت اوپر ہوگی، اس پر پل صراط ہوگا۔ یہ پل صراط نہر کے پل کی طرح نہیں ہوگا، یہ سیڑھی کی طرح ہوگا، جو سیڑھی نیچے سے جاتی ہے اوپر، یہ ہوگا، یہاں زمین پر پل صراط شروع ہوگا، اور 7ویں آسمان پر جا کر جنت پر پہنچے گا، اور بیچ کی پوری یہ جو زمین ہے یہ جہنم بنا دی جائے گی۔ فرمایا کہ سمندر کا جو گڑا ہے وہ جہنم کے استعمال ہوگا، اس لیے رسول فرمایا اس سمندر کے نیچے جہنم ہے، سمندر کے نیچے جہنم ہے۔ فرمایا لا ترک بالبحر، ابو داؤد سے روایت ہے، لا ترک بالبحر، بلا وجہ سمندر کا سفر نہ کرو، الا حاجن او معتمرن او غازن فی سبیل اللہ، حج کا سفر کرو، عمرے کا سفر کرو، جہاد کا سفر کرو، علم کا سفر کرو، دینی کام یا تجارت کا سفر کرو، بلا وجہ سمندر کا سفر نہ کرو، ان تحت البحر نارا، فرمایا اس لیے کہ سمندر کے نیچے دوزخ ہے، اس کے نیچے دوزخ ہے، یہی پانی اس میں استعمال، یہی گڑا استعمال ہوگا جہنم کے لیے، یاد رکھو۔ سمندر کی کتنی گہرائی ہے سمندر کی، آج تک سائنس اندازہ نہیں کر سکی۔ یہ جو ہوتا ہے نا ایک کلو، یہ تو کنارے ہیں بھائی، اس طرح ایک چیز ہو ایسے کر کے، تو کناروں کے اندر 2 کلو کی 10 کلو 100 کلو میٹر، لیکن اس کا پیندہ کہاں ہے؟ آج تک سائنس نہیں نکال سکی کہ سمندر کا پیندہ کہاں ہے۔ یہ جو ہمارے سامنے آتا ہے یہ کنارے ہیں سارے، تو کیسے اوپر سے نیچے جاتا ہے، جیسے دیکھتی اوپر سے نیچے جاتی ہے نا، ایسے سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو تجسس ہوا، کیونکہ سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ساری مخلوقات تھی، ان کو تجسس ہوا کہ میں دیکھوں کہ سمندر کی گہرائی کتنی، تو جنات بلائے، ایک بڑا تگڑا جن بلایا، سب ان کے ہاتھ میں تھے، بڑے بڑے دیو بلائے، انہوں نے کہا کہ چلو بھائی سمندر کا پتہ کرو۔ وہ جن گیا، جو تھا غوطہ خور بھی تھا،
چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، کتنے دن تک چلتا رہا۔ ایک مقام پر گیا تو پہرے لگے ہوئے فرشتوں کے، او فرشتوں کی زبان، اب جاؤ، کون ہو، کہاں جانا ہے؟ سلمان السلام نے بھیجا ہے، سمندر کی گہرائی کا پتہ کرنا ہے، تو ہمیں آرڈر ہے یہاں سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، نیچے کیا ہے اللہ کے راز ہے، یہیں سے واپس ہو جاؤ۔ سلمان السلام کو سلام کہنا، ان کو کہا کہ یہاں آگے جانے کی کسی کی بجائے نہیں ہے۔ تو سو فرمایا ان تحت البحر نارا، سمندر کے نیچے دوزخ۔ اس لیے ایک بات میں آپ کو بڑی پتے کی بتاتا ہوں، سائنس اگر مشاہدے کی بات کرے، مشاہدے کی، قابل قبول ہے کہ ایک چیز کو دیکھیں یہ پانی ہے اور اس پانی میں فلاں فلاں اجزاء شامل ہیں، ہم نے لیبارٹری میں چیک کیا، ہم یقین، ٹھیک ہے جی بہت اچھا، اور آپ روزانہ ٹیسٹ کراتے ہیں، ہم یقین کر لیتے ہیں کہ جو ٹیسٹ کیا ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ تکا مارے، تکا کہ یہ آسمان کوئی نہیں، یہ تو ویسے نیلا نظر آتا ہے، یہ سمندر میں یا کوئی دوزخ وغیرہ نہیں ہے، یہ سورج کے اندر ہائیڈروجن بم پھٹ رہے ہیں، ہم تسلیم نہیں کریں گے، ہم کہیں گے آپ یا تو چکر لگا کر آئیں دوست وہاں پر سورج میں، پھر آپ کی بات ٹھیک ہے، یہیں بیٹھے ہوئے آپ تو کیا باتیں نہ کریں۔ ہم پیغمبر سلام کی اس حدیث پر یقین کریں گے جب بخاری ترمذی میں ہے کہ جہنم نے کہا اللہ مجھ میں اتنی گرمی ہے کہ میں پھٹتی ہوں، میرا سرد حصہ بھی اتنا سرد ہو چکا ہے اور گرم اتنا گرم ہو چکا ہے، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسِهَا، اس کو فرمایا 2 سانس لے، 6 مہینے میں سردی کا، 6 مہینے میں گرمی کا۔ جب وہ سردی کا سانس لیتی ہے دنیا کچھ حصے میں سردی ہو جاتی ہے، جب گرمی کا سانس لیتی ہے تو دنیا کچھ حصے میں گرمی ہو جاتی ہے۔ یہ دو سورج گرمی اگر لیتا ہے، یہ دوزخ کے اصل میں گرمی لیتا ہے، وہاں سے لے کر پھر دنیا کے اندر ہمیں روشنی بھی جو ہے وہ دیتا ہے اور ہمیں گرمی بھی یہ دیتا ہے۔ اس لیے کہ گرمی پیغمبر سلام نے ہمیں آگ جو دی ہے، وہ فرمایا یہ بھی جہنم سے آگ لی گئی ہے، لیکن 70 بار اس کو پانی سے گزارا گیا، پھر تمہارے استعمال کے اس کو دیا گیا۔ پیغمبر فرمایا یہ سردی گرمی کا نظام اس کا دوزخ کے ساتھ ہے، اور یہ جو سورج کبھی ٹھنڈا ہو رہا ہے وہی سورج گرمی میں آگ برساتا ہے اور ابھی کچھ بھی نہیں کر رہا۔ فرمایا کہ اس کا نظام اس کے ساتھ ہے، ہم اس پر یقین کریں گے، اس لیے کہ سائنس کے پاس کوئی مشاہدہ اور تجربہ نہیں ہے، آج کل بچو ہے تکے۔ اس لیے میرے دوستو وزن اعمال، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے، اعمال بھی نماز کی شکل ہوگی، روزے سے تولی جائیں گے، قول بھی ہے جو ہم بولتے ہیں نا تولتے ہیں، یہ بھی تولا جائے گا کہ آپ کیا بولتے تھے، اس کی بھی شکلیں ہوں گی، اچھی بات کی اچھی شکل ہوگی، بری بات کی بری شکل، وہ تولی جائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، اور یہاں بولنا ہی بولنا ہے، بس بولنا ہی بولنا ہے۔ داتری کی طرح جیسے داتری کاٹتی ہے نا، اچھے برے ہر چیز کاٹ دیتی ہے، ہمارا وہ حال ہے، کبھی ہم نہیں سوچا ہم کیا بول رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک اتنا برا کلمہ زبان سے کہتا ہے کہ جہنم میں 70 سال کی مدت میں گر جاتا ہے، اور کبھی اتنا اچھا کلمہ کہتا ہے کہ ایک کلمے کی مقبول بارگاہ ہو جاتا ہے۔ قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، امام بخاری کہتے ہیں قسطاس قرآن میں وزن بالقسطاس المستقیم کا یہ رومی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی عدل ہے۔ قرآن میں اور زبانوں کے بھی الفاظ آئے، 100 کے قریب الفاظ دوسری زبانوں کے، لیکن وہ جو خوبصورت الفاظ لے کر قرآن میں اس کو اللہ نے ایسے درج کیا ہے کہ قرآن کے اندر آ کر قرآن کا حصہ بن گیا۔ القسط مثل المقسط وهو العادل، اب کہتے ہیں قسط عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت بتا رہے ہیں کہ قسط کا جو لفظ ہے قاف سین طا، یہ ایک ہی لفظ اگر الگ الگ اس کا زیر زبر لگ جائیں، الگ الگ ابواب آ جائے تو معنی بدل جاتا ہے۔ اگر قسط، یہی قسط کا جو لفظ ہے اگر یہ مقسط کے معنی میں آ جائے تو پھر یعنی باب افعال میں اگر یہ آ جاتا ہے تو پھر یہ عدل کے معنی میں آ جاتا ہے، اور اگر یہ قسط قاسط کے معنی میں آ جائے تو ظلم کے معنی میں آتا ہے، لفظ ایک ہی ہے۔ اما القاسطون كانوا لجہنم حطبا، تو قاسط ظالم ہے اور مقسط عادل، ان اللہ يحب المقسطین، یہ فصاحت بتا رہے۔ یاد رکھو عربی سے بڑھ کر کوئی فصیح زبان نہیں ہے، یاد رکھو،
ساری زبانیں کچھ بھی نہیں اس کے سامنے. انگریزی جو بہت دنیا میں اونچی سمجھی جاتی ہے، جس کو بندہ پڑھ لے تو وہ کہتا ہے جی میرے جیسا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، اور بندے کو بندہ نہیں سمجھتا. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ 200 الفاظ اگر کسی کو انگریزی کی آ جائے تو انگریزی پوری آ جاتی ہے. شیکسپیئر بڑا مشہور مصنف ہے. شیکسپیئر انگلینڈ کا بہت مشہور مصنف ہے. میں نے اس کے وہ بھی دیکھی، جس صوبے میں رہتا تھا وہاں ہمارے دوست رہتے تھے. میں ایک دفعہ گیا تو لکھا ہوتا ہے یہ شیکسپیئر کا صوبہ ہے، کاؤنٹی کہتے ہیں وہاں پر. اس نے بڑے بڑے ناول لکھے جس پر دنیا پھرا ہے. جو ہمارے ایم اے انگریزی کرنے والے پڑھ پڑھ کے فنا ہو جاتے ہیں، ٹیوشنیں دے دے کے فنا ہو جاتے ہیں. کہتے اس نے 200 سے زیادہ الفاظ استعمال نہیں کیے، اس میں کل 200 الفاظ اس میں جو استعمال کیے. لیکن عربی کہتے عربی پر کمانڈ سوائے نبی کی ذات کے کسی کو نہیں ہو سکتا. یہ فیصلہ ہے کیونکہ اللہ کی زبان ہے، جیسے ان کی شان ہے ویسے اس کی زبان کی شان ہے. یہ قرآن مجید کو دیکھ لیں، ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، نہیں بھائی یہ تو سمندر ہے. 3 لاکھ سے زائد تفسیریں لکھی جا چکی ہیں، ابھی تک قرآن کا حق ادا نہیں ہوا. 3 لاکھ سے زائد. ایسا فصیح و بلیغ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا. عربی ایسی فصیح زبان ہے، اس لیے ہماری ساری اصل زبان ہی عربی ہے. یہ جو ہم یہاں بول رہے ہیں نا جی، کوئی پنجابی بول رہا ہے، کوئی پشتو بول رہا ہے، یہ عارضی زبانیں ہیں. وہاں جا کر سب ختم کی زبان رہ جائے گی، وہ عربی زبان ہے. ہماری اصل زبان عربی ہے. یہ ایسی ہے، کوئی انگلینڈ چلا جائے تو وہاں انگریزی بولتا ہے پنجاب کا رہنے والا، تو جب یہاں آئے گا تو کون سی بولے گا؟ پنجابی بولے گا. پشتو والا پشاور آئے گا تو پشتو بولے گا، دگروڑا بولے گا، پشتو بولے گا، بخیر رکھلے بولے گا. کسی بھی زبان والا جہاں جائے گا تو وہی بولے گا زبان. لیکن انگلینڈ میں ہوگا تو انگریزی بولے گا. افریقہ چلے جائے گا تو افریقی زبان. ہم نے دیکھا پنجاب کے انگریزی زبان وہ وہاں افریقی زبان بول رہے ہیں. ہم کہیں گے یار تو افریقی ہو گیا. نہیں جی، یہ تو میں یہاں سے سیکھی ہے چونکہ میں نے یہاں رہنا ہے، لیکن اصل میری زبان فلانی ہے. میں افریقہ میں گیا تو ایک دوست آئے، انہوں نے کہا جی وہ آپ کے کوئی پنجابی بیان ہے؟ میں کہ بھی پنجابی بیان افریقہ میں پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ ہاں میری بیوی جو ہے وہ سکھ سے مسلمان ہوئی ہے اور میں نے ان سے شادی کی ہے، تو ان کو انگریزی آتی ہے یا پنجابی آتی ہے؟ اگر آپ کا کوئی تو میں نے پنجابی بیان تھے کچھ میں نے ان کو بھجوائے، تو ان کے گھر والے بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب جو ہے نا پنجابی بیان کرتے ہیں، ہمیں سمجھ میں آتی ہے. اب جو بھی پنجابی بیان ہو تو مجھے بھیجنا پڑتا ہے جب میں گاؤں دیہات میں بیان کرتا ہوں. لیکن وہ انگریزی بول رہی ہے. اسی طرح میں اور آپ اس دنیا میں جو زبانیں بول رہے ہیں وہ اس زمین پر رہنے کے لیے ہیں، لیکن جب قبر سے چلے جائیں گے عربی من رب کا ما دین کا من حاضر رجل عربی شروع ہو، اب عربی کئی بہار کا عربی شروع ہو جائے گی. ہماری اصل زبان عربی ہے، یاد رکھو. یہی وجہ ہے ہم سب قرآن سیکھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں کسی بھی زبان کی ہو، کیونکہ ہماری اصل زبان میں ہے. تو جو انسان کی اصل زبان ہوتی ہے وہ آسانی سے سیکھ لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پورا عالم میں ہر زبان والا قرآن مجید پڑھ لیتا ہے، دوسرا نہیں پڑھ سکتا. فرق کرنا مشکل ہے، اتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے. میں افریقہ میں کالوں کو دیکھا قرآن پڑھ رہے ہیں، ایسے آنکھ بند کرو ایسے لگے کہ عرب پڑھ رہے ہیں. دیکھو تو افریقی بیٹھے ہوئے ہیں. تو فرمایا کہ امر کا جائر. اس کے بعد امام بخاری احمد بن اشکاب کی حدیث. احمد بن اشکاب امام بخاری کا مصر میں آخری استاد ہے، آخری استاد سے آخری حدیث لا رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. یہ وہ طالب علم ہیں، صفہ کا طالب علم، طالب علموں کے منیٹر، طالب علموں کے امیر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. عجیب بات ہے، امام بخاری پہلی روایت حضرت عمر کی لائے جو امیر المومنین ہیں، اور آخری حدیث مدرسے کے طالب علم درویش کی لائے، یہ بتانے کے لیے کہ رسول اللہ کے احادیث وہ ہیں کہ جن کی خدمت امیر المومنین بادشاہوں نے بھی کی ہے اور طالب علم اور درویشوں نے بھی کی. کیا فرماتے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ساتھ سارے پڑھیں ابھی بعد میں. کلمتان حبیبتان الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب اور پیارے ہیں. خفیفتان اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، پڑھنے میں بہت آسان ہے، ہر بندہ پڑھ سکتا ہے. لیکن ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان میں بہت بھاری ہے. اللہ بہت بھاری. اب میرے ساتھ سارے پڑھو.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، سبحان اللہ یہ تنزیہات، سبحان اللہ میں تنزیہات، سبحان اللہ میں پاکی بیان کرتا ہوں، یہ تمام عیبوں سے اللہ کو پاک قرار دیتا ہوں، اور تمام وہ صفات سلبیہ کہ اللہ کھاتے نہیں، اللہ پیتے نہیں، اللہ کے جسم نہیں، اللہ کی اولاد نہیں، اللہ کی بیوی نہیں، یہ جتنی بھی تنزیہات ہے میں ان کا اقرار کرتا ہوں، وَبِحَمْدِهِ اس کی تعریف کے ساتھ، یعنی تمام کمالات میں اللہ تعالیٰ کے لیے تسلیم کرتا ہوں۔ دیکھنے میں جملہ چھوٹا ہے لیکن اس میں ایسا اقرار ہے کہ اللہ کی ذات کی ساری چیزوں کا اپنے اقرار کر لیا، دیکھنے میں چھوٹا ہے۔ یہی پیغمبر صاحب خصوصیت ہوتی تو جواب الکلم فرماتے تھے، مجھے جواب الکلم بنایا گیا ہے، میں بات چھوٹی کرتا ہوں لیکن اس میں سمندر بند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ کہا تو ساری تنزیہات آ گئیں، وبحمدہ کہا ساری تحمیدات آ گئیں، فرمایا کہ ساری کی ساری جملے بند ہو گئی۔ جب اس چھوٹے سے جملے میں ایک جہاں بند ہے تو کیسے اس کا وزن نہیں ہوگا، کیسے وزن نہیں ہوگا؟ یہ پیغمبر السلام نے اما حضرت ایک ام المومنین سے فرمایا جو تسبیح کر رہی تھی، آپ چلے گئے تہجد کے وقت مسجد میں، واپس آئی اشراق کے وقت 9-10 بجے، تب بھی تسبیح کر رہی، اس وقت سے بیٹھی تسبیح کر رہی۔ ازواج مطہرات گٹھلیاں بنا لیتی اس پر یا کنکریاں لے لیتی، اس سے گنا کرتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو ابھی بیٹھی؟ ہاں۔ کہا میں نے تو بس ایک جملہ کہہ دیا اور تو سے زیادہ اجر کما لی۔ کون سا؟ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ العظیم کا میں نے یہ ایک دفعہ کہا تو میرا اجر تیری اتنی لمبی تسبیح سے بھی زیادہ ہوگا۔ یہ جواب الکلم ہے، یہ جواب الکلم۔ حضرت سبحان اللہ بحمدہ دیکھنے میں چھوٹا سا جملہ ہے لیکن میں سارا جہاں بند ہے۔ پھر آگے پھر کہا سبحان اللہ العظیم، پاک ہے وہ اللہ عظیم جو عظمتوں والے ہیں۔ تسبیح کو 2 بار کہا، تحمید 1 بار۔ کیوں؟ اس لیے کہ تسبیح ہم سمجھتے ہیں، میں اور آپ، ہم سمجھتے کھانا کیا ہے، اللہ نہیں کھاتے۔ ہم سمجھتے اولاد کیا ہے، اللہ کی اولاد نہیں۔ ہم سمجھتے بیوی کیا، اللہ کی بیوی نہیں، ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ دیکھتے ہیں، اللہ سنتے ہیں، اللہ پیدا کرتے ہیں، ان کمالات کو یہ عقل انسانی نہیں سمجھ سکتی کیسے ہوتا ہے۔ ان سب یا میرا آپ کے بس میں نہیں، قیامت کے دن میں نہیں سمجھ سکیں گے کہ سارا نظام کیسے چلاتے ہیں، کیسے رزق دیتے ہیں، رضا کس طرح ہے۔ تحمیدات عقل انسانی میں نہیں آنے والی، وہ اللہ کمالات کو نہیں سمجھ سکتا۔ قیامت کے دن میں سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے کمالات کیسے، دیکھے گا ضرور یہ حقیقت کیا اللہ تعالیٰ کی نہیں سمجھ میں، دیکھے گا ضرور، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے تسبیح 2 بار کہی، یہ میرے آپ کی سمجھ آنے والی چیز ہے۔ اللہ انہیں عیبوں سے پاک ہے کیونکہ ہم عیبوں کو جانتے ہیں، ہم خود مبتلا ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ ایسے نہیں ہے، ہم کمزوریوں کو سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں اللہ ایسے نہیں ہے، لیکن کمالات کیسے ہیں نا کسی کے بس میں نہیں۔ پیغمبر اسلام کے کمالات کو نہیں سمجھا جا سکتا، آپ کے کمالات اتنے ہیں ملے گا۔ اس لیے شیخ سعدی نے تو فیصلہ کر دیا، بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کمالات جیسے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، جیسے سبحان اللہ 2 بار کہا۔ حدیث شریف میں آتا ہے 100 بار روزانہ اس تسبیح کو جو پڑھتا ہے اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو بخش دیے جائیں گے۔ تو بہرحال الحمدللہ حدیث مبارکہ مکمل ہو گئی، اور میں طالبات سے یہی کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کرے، اور آپ حضرات سے بھی یہی میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف متوجہ کریں۔ آج ہمارے بچوں کا اخلاق بہت خراب ہو رہے ہیں، اس کو صرف دینی تعلیم ہی روک سکتی ہے اور دین روک سکتا ہے، ورنہ گھر گھر میں فساد ہے، گھر گھر میں فساد ہے۔ ایسی ایسی خطرناک خبریں ہیں بچوں کی اور بچیوں کی، علمان بالحفیظ، اچھے اچھے گھرانے ڈوب گئے۔ یہ جو بدماشی، یہ جو شیاطین بیٹھے ہیں جو ہے موبائل پر نیٹ پر تباہ و برباد کر دیا ہمارے گھروں کو۔ دینی تعلیم دو، دینی ماحول میں لاؤ، خوف خدا تو ہوگا نا۔
آدمی سے گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن وہ ڈر کے معافی مانگ لے تو معافی ہو جاتی ہے، معافی کی بھی فکر نہیں، ایسے دلوں کے اوپر مہرے لگی ہوئی۔ اس لیے ان مدرسوں میں اپنی بچوں کو، خاص طور پر بچوں کو دینی تعلیم دلائے۔ میٹرک کر لی، اب ان کو مدرسے میں یہ 5-6 سال لگتے عالمہ بن جاتی ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا میں کہیں کی جامعہ میرا جانا ہوا جو حافظات، عالمات، قاریات، ماشاءاللہ پورے معاشرے میں ان کی عزت ہے، پورے معاشرے میں۔ ابھی میں 2 مہینے پہلے انگلینڈ گیا تھا تو حیران ہو گیا کہ علماء کی اور عالمات اور حافظات، قاریات کی اتنی عزت، ہر ایک ان کا نام لے رہا ہے، ڈاکٹر بھی پیچھے بھاگ رہے ہیں، انجینئر بھاگ رہے ہیں، تاجر بھاگ رہے ہیں ان کے پیچھے، ان کی عزتیں کر رہے ہیں۔ یا ہم لوگ تو اللہ معاف فرمائے ناقدری کرتے ہیں نا، ہمیں ناقدری کی عادت ہے کیونکہ مفت میں چیز ملتی ہے، وہاں مفت میں نہیں ہے، مفت میں نہیں ہے، وہاں مفت میں نہیں ہے، یہاں ہمیں مفت ملتی ہے۔ اتنا عزت، اتنا نام، اللہ اکبر، بڑے بڑے لوگ ان کی زیارت اور ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، جس گھر میں مہمان ٹھہر جاؤں وہاں علماء آ جائیں، وہ اتنا خوش ہوتا، آج میرے گھر میں 10 عالم آ گئے، 10 عالم آ گئے، ایسے خوش ہو رہا ہے۔ میرے گھر میں 3 عالم آ گئے، آج 3 عالم حضرت کو ملنے کے لیے علماء بھی آئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہر جگہ فخر کرتا پھرتا ہے۔ میرے ابا کے جنازے کے اندر 3 عالم تھے، فخر سے کہتا ہے، کیونکہ تمہیں مفت میں ملی ہوئی چیز ہے نا، تمہیں قدر نہیں ہے، قدر نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ چھین لیں گے نعمت کو۔ یہ بخارا ہے، بخارا۔ ہمارے والد صاحب، چونکہ ہم لوگوں کا تعلق ان علاقوں سے، ہمارے والد صاحب چین سے آئے تھے اور چین سے باول نگر میں ان کے استاد ان کو لے کر آئے، تو یہ ہمارا وہ علاقہ علم بہتا تھا، ایسے بہتا تھا جیسے سونا چاندی بہتا ہے۔ آج چلے جاؤ، ایک مدرسہ نہیں ملے گا، مسجد نہیں ملے گی تمہیں۔ لوگوں نے قدری شروع کر دی، وہ جی انہیں مولوی ہو گئے، انہیں مدرسے ہو گئے۔ اللہ نے اچھا سکولوں سے کدے گل نہیں کی، انہیں سکول ہو گئے، ایسے کالج ہو گئے، یونیورسٹی، ہاں جی ماشاء اللہ سکول اور کھول گئے، یونیورسٹی کھول گئی، مدرسہ کھول کے تم اعتراض کرتے ہو میرے دین کے لیے؟ جاؤ میں دوسروں کو دے دیتا ہوں، آج ہمیں دے دیا، ان سے چھین کر ہمیں دے دیا۔ پہلے عربوں سے چھنا، پھر وہ عرب بولے گئے، بخارا سمرقند والے، ان سے چھنا تو ہمارے پاس آ گیا، مصریوں سے چھنا ہمارے پاس آ گیا۔ آج ہم ناقدری کریں گے تو کسی اور قوم کو دے دیتے ہیں، اللہ محتاج ہے۔ یاد رکھو میری بات، میں ہر جگہ یہ تنبیہ کرتا ہوں کیونکہ ہم ان علاقوں سے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے وہ وقت دیکھا ہے، ان درسگاہوں کو دیکھا ہے، ہمارے والد صاحب نے بھی ان درسگاہوں کو دیکھا تھا۔ آج وہاں نام و نشان نہیں ہے، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا کہ یہاں کبھی کوئی مدرسہ تھا، کوئی طالب علم تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہم ناقدری پر اترے ہوئے ہیں۔ ناقدری نہ کرو، کچھ نہیں کرتے تو مدرسے کو پیسے نہیں دیتے، چندہ کچھ نہ دو، کہ دل میں برائی نہ لایا کرو، قیامت کے دن اسی میں کھینچ لے جائیں۔ آجا بھائی آجا، میرے دین کا جو جہاں پھیلا رہے ہیں اس کی ایسی بات کرتے ہو تم۔ اس لیے بہرحال یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ ہمارے دوست وکیل صاحب، اور انہوں نے، میں پہلے میرے خیال آخری حاضری میری جب ہوئی تھی وہ بھی حیات تھے، اور اس وقت جو ہے حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے تھے، اس میں بھی حاضر ہوا تھا۔ اس کے بعد بڑے طویل عرصہ بھی اس میں گزر گیا، مجھے تو کچھ حالات بھی پتہ نہیں تھا، ماشاءاللہ ان کے صاحبزادے تشریف لائے تھے، پھر قاری صاحب بھی تو ہمارے باول نگر کے ہی ہیں سمجھیں، تو پھر یہ آج ابھی میں بہاولپور سے آیا ہوں، رات میرا پروگرام تھا، اس لیے کبھی یہ نہ سمجھو گے اتنی دیر ہو گئی جمی کا دیتا ماں کر دیتا، اگر ایسا کرو گے تو یہ بھی ناقدری میں آتا ہے۔ میں بہت دور سے آیا ہوں، میں بہاولپور گیا بارش میں، وہاں پروگرام کیا اور وہاں سے یہاں آ رہا ہوں، مجھے کوئی غرض نہیں ہے، میں کوئی پیسے کمانے کے لیے نہیں دوڑ رہا، اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کتنے غیر ملکوں سے دعوتیں آئی پڑی ہیں اس وقت کہ آؤ، کئی کتنے ملکوں کے ویزے بھی لگے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ ہمیں وقت دیں نا، آپ ہمیں کیوں نہیں وقت دیتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہا جی دیر ہو گئی، دیر سویر ہوتی رہتی ہے، اپنے کاموں کے لیے بھی، یہ دین کے لیے دیر ہے، یہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوا، ہر منٹ آپ کے لیے آخرت کی کمائی آپ کی ہوئی ہے۔ آپ کل دعائیں دیں گے کہ یار یہ اچھا ہوا اتنی دیر ہم مسجد میں بیٹھے رہے، ایک تو انتظار بھی کیا تو دین کے خادم کا کیا، اور جو سنا تو بخاری شریف کو سنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔